السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے الحمدللہ. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے جو پہلا اور دوسرا پروگرام ہوا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ضرورت اور اس کے فائدے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی زندگی میں کیوں ضروری ہے، یہ تمام پہلو کا ہی سلسلہ چل رہا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ جو پوائنٹ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سیرت النبی سے تعلق رکھنے والا یہ ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی شروعات اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا میں آپ کے سامنے ریزن بیان کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی اس پروگرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی شہر میں یا مکہ ہی شہر آپ کے لیے کیوں انتخاب کیا گیا، آخری نبی کے لیے مکہ شہر کا کیوں سلیکشن کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، دور تھا، اس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہیں. انشاءاللہ یہ 3 پوائنٹ ہے جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پڑھنے والے ہمارے اپنے ہیں، لکھنے والے جہاں اپنے ہیں، سننے والے جہاں اپنے ہیں، سیرت النبی سے متاثر ہونے والے جہاں اپنے ہیں، وہیں پر سیرت النبی کو پڑھنے والے، لکھنے والے، سننے والے اور متاثر ہونے والے اور دائرہ اسلام میں ہدایت کو اپنانے والے، وہیں پر بہت بڑی تعداد ہمارے نان مسلم، غیر اور برادران وطن کا بھی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے آپ کی سیرت کی شروعات ہوتی ہے. اس کی 2 بنیادی وجوہ ہیں. پہلا وجہ یہ ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنو اسماعیل سے تھے، آپ بنو اسماعیل سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے عرب قوم آباد ہوئی تھی، لہذا ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئے؟ عرب قوم کے باپ ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل یعنی اسماعیل علیہ السلام سے یہ پورا عرب ہوا تھا، اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ باپ تھے اس امت کے، روحانی باپ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوئے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے باپ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ لوگوں میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، یعنی روحانی باپ۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیسے کی، ایک ایک چیز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا، کیسے باتھ روم جانا چاہیے، کیسے استنجا کرنا چاہیے، یعنی کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے۔ الغرض جس نبی نے ہم کو ہر چھوٹی بڑی چیز سکھلایا ہو، یقیناً وہ ہمارے لیے ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام سے عرب قوم، اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اس ناحیے سے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے تقریباً 250 سال پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ یہاں اس مکے کے اندر جو لوگ بسنے والے ہیں، اس مکے کو جو لوگ آباد کرنے والے ہیں، ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی تھی کہ یہاں پر اللہ ایک ایسے نبی کو بھیج، ایک ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھ کر کے ان کے درمیان ان کی اصلاح کریں، ان کی پاکیزگی کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اس دعا کا نتیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العالمین نے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا۔ جو آیت کی ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کیا اے پروردگارہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگارہ تو ایسے رسول کو مبعوث فرما جو تیری آیتوں کو پڑھ کر کے ان کے درمیان اس کو واضح کریں، پروردگارہ وہ ان کو تیری کتاب سکھائیں، پروردگارہ وہ ان کی تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کی تھی، جس کا نتیجہ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو آپ کو جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے اولاد کی عقیدے کی، ایمان کی، ان کی سلامتی کی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 250 سال پہلے انہوں نے دعا کی، جس دعا کا نتیجہ اللہ اکبر اتنے 100 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ہم اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، شرک کا ماحول ہے، کفر کا ماحول ہے، بت پرستی کا ماحول ہے، بدعت و خرافات کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہم اپنے اولاد، اپنی آنے والی نسل، اپنی آنے والی جنریشن کے تعلق سے فکر مند ہوں کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں تو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں سلامت رکھا ہے، لیکن آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو ان کی ایمان کی سلامتی کے لیے، تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہر طرح کے خرافات سے وہ محفوظ رہیں گے۔
تو یہ دو ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں کہیں تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی تذکرے سے اس بات کی شروعات ہوتی ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے کیوں مکہ شہر کا ہی سلیکشن کیا، آخری نبی کی بعثت کے لیے عرب قوم کا ہی کیوں سلیکشن ہوا؟ تو اس کے کئی ایک جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکۃ المکرمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو سلیکشن کیا، آپ جغرافیائی اعتبار سے، نقشے کے اعتبار سے اگر آپ دنیا کا میپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ شہر جو ہے یہ بالکل دنیا کے سینٹر میں ہے، یعنی سینٹر پلیس جس کو کہا جاتا ہے، بالکل سینٹر میں ہے، بالکل کیا ہے، مرکز کے اندر ہے یہ چیز۔ اور آخری رسول جس کا پیغام پوری دنیا کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے تھا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عرب قوم کی سلیکشن، عرب قوم کا اللہ نے جو انتخاب کیا نبی کی مدد کے لیے، ان کی معاونت کے لیے، ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب قوم کے اندر دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کے اندر بہت ساری خصوصیات تھیں، بہت ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، جیسے وفاداری۔ کسی بھی قوم کے اندر وفاداری کا پایا جانا یہ انقلابی قوم ہونے کی علامت ہے، یعنی اس قوم کے ذریعے سے کچھ انقلاب آ سکتا ہے، اور جس قوم کے اندر بے وفائی ہو، غداری ہو، وہ قوم آگے سمجھیے نہیں بڑھ سکتی ہے، اور کوئی مشن جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ عرب قوم کی وفاداری بڑی مشہور ہے، اگر وہ کسی سے وفاداری کرے، کسی کو مان لے، تسلیم کر لے، کسی سے وعدہ کر لے، تو وعدہ نبھانے کے لیے اپنی جان کی بازی وہ لوگ لگا دیا کرتے تھے، اپنی جان کی آخری خون کے آخری قطرے بھی بہا دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ان کی وفاداری بڑی بے مثال تھی، یہ خصوصیت اس قوم کے اندر تھی۔ دوسری چیز کہ یہ لوگ خودداریت ان کے اندر تھا، غیرت مند قوم تھی، غیرت دار تھے یہ لوگ، کیونکہ جسے ایگو کہا جاتا ہے، جس قوم کے اندر اگر غیرت نہ ہو، خودداریت نہ ہو، تو وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ مردہ قوم ہوتی ہے، اور وہ قوم دنیا کے اندر انقلاب برپا نہیں کر سکتی۔ لہذا عرب کی جو غیرت ہے، عرب کی جو ایگو ہے، بڑی بے مثال ہوا کرتی تھی۔ لہذا آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو مصر کے اندر بنو اسرائیل فرعون کے ظلم کے اندر اس کی چکی میں پس کر کے، اس کی غلامی کر کے، اس کے اندر سے غیرت اور خودداریت جو ہے ختم ہو چکی تھی اس قوم کے اندر۔ لہذا جب اللہ نے انہیں نجات دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور دریا پار ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس پر جو عمالقہ قوم تھی ان کے اوپر حملہ کر کے وہاں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے کہا، تو یہ قوم اتنی بے غیرت ہو چکی تھی، ان کے اندر سے اتنی سمجھے غیرت کا فقدان ہو چکا تھا کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کبھی نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ کا رب، دونوں مل کر کے لڑو، بعد میں ہم آئیں گے۔ تو ایسی بے غیرت قوم تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ قوم 40 سال تک اس وادی تیہ میں بھٹکتی رہے گی۔ کیوں یہ سزا ان کو دی گئی؟ کیونکہ 40 سال کے اندر ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے، دوسری جنریشن آتی ہے، ایک جنریشن کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 40 سال یعنی 40 ایئر ہوتا ہے۔ تو غیرت اس قوم کے اندر اتنا زیادہ تھا، جس کے لیے اس قوم کو اس خوبی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کی معاونت کے لیے، آخری نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا سلیکشن کیا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے موسم کے اعتبار سے، آپ اگر دیکھیں گے موسم کے اعتبار سے تو بھی سمجھیے یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ عرب کا جو علاقہ ہے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں یہاں کی گرمی بہت خطرناک ہوتی ہے،
بڑی سخت گرمی ہوتی ہے۔ سردی یہاں کی دیکھیں تو یہاں کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس ماحول میں ان کو ایک تربیت اور ایک ٹریننگ ان کو دینا مقصد تھا، کیونکہ ان صحابہ کو نبی کی تعلیمات کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں ان کو جانا تھا، لہذا ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ اور ان کو مکمل طور پہ ہر حالات سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو، اس لحاظ سے جو مکہ اور مدینے کا جو موسم ہے، جو ماحول ہے، وہ ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی وہاں کی سردی اور گرمی بڑی بے مثال۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے بعض صحابہ جو ہیں نکلے مدینہ سے پیغام لے کر کے اللہ کا، آپ دیکھیے صحابہ کو افریقہ کی گرمی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی، اور جو ٹھنڈ اور سرد علاقے تھے وہاں پر بھی جب پہنچے تو وہاں کی سردی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی، کیونکہ دنیا کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنی قومیں ایسی ہیں جو اپنی جنگ ہار گئی صرف موسموں کی وجہ سے۔ وہاں کی فوج کو کہیں کی ٹھنڈی برداشت نہیں ہوئی تو کہیں کی فوج کو کہیں کی گرمی برداشت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہار گئے، ناکام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول اور ایسے موقع کے اندر ان کا سلیکشن اس لیے کیا کہ اللہ رب العالمین کی اس پیغام کو لے کر کے انہیں دنیا کے کونے کونے میں انہیں جانا تھا اور پہنچنا تھا، تاکہ کوئی بھی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ چیز ہوئی جو ان کے اندر جو ایگو کا جو مسئلہ تھا وہ نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور موسم کے اور حالات جو ہیں یہ چیز ان کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے۔ آپ دیکھیے ایگو کا مسئلہ، ان کے اندر خودداریت کا مسئلہ یہ کس طرح سے تھا کہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو رستم کے دربار میں باقاعدہ طور پر، جو رستم پوری طرح سے اپنے یعنی دربار کو اس انداز سے سجا رکھا تھا کہ جو عرب کے یہ لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے کبھی ان ماحول کو دیکھا نہیں، کبھی ان چیزوں کو دیکھا نہیں، دیکھ کر کے مرعوب ہوں گے اور ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کو خاطر میں لائے بغیر ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کی قالین کو چیرتے ہوئے اور باقاعدہ رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے، نظروں میں نظریں ملا کر کے کہنے لگے کہ ہم تمہارے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے الہ واحد کی بندگی کی طرف ہم گامزن کریں، الہ واحد کا ہم انہیں غلام بنائے، اس سے نجات دلانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ظالم اور باطن ادیان سے نکال کر کے اسلام کے سائے میں عدل و انصاف ہم دلانے کے لیے انہیں لائے ہیں، اور دنیا کی تنگی سے اور آخرت کی وسعت کی طرف ہم لے جانے کے لیے انہیں لائے ہیں۔ باقاعدہ طور پر کسی بھی چیز سے مرعوب اور متاثر ہوئے بغیر انہوں نے ان کے درمیان جو متاثر کن باتیں انہوں نے کہی، اور بالکل سمجھے نظروں میں نظریں ملا کر کے جو باتیں کہی ان کے اندر، یہ خصوصیت ان لوگوں کے اندر تھی، عرب قوم کے اندر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، ایسی جگہ کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا۔ اسی طرح سے زمانہ جاہلیت، یعنی یہ وہ زمانہ کہلاتا ہے جسے ڈارکنیس کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، یعنی آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی، عقیدے کی خرابی تھی، اخلاقی خرابی تھی، انسانیت نام کی نہ چیز ان کے اندر تھی، اور ان کے اندر بے شمار قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی ان کے اندر۔ جیسے ہر قبیلے کے اندر شرک، بت پرستی، کفر، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر جڑ پکڑی ہوئی تھی، لہذا شرک کے اندر ایسے مبتلا تھے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بت ہوا کرتا تھا، بتوں کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، لات، منات، یہ سارے کے سارے ان کے قبیلے کے الگ الگ بتوں کے نام تھے، اور ان کے اندر شرک کی وجہ سے ایسی گراوٹ، اخلاقی گراوٹ تھی ان کے اندر، ایسی یعنی نچلا پن تھا جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ بندہ جب شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والا گویا وہ آسمان سے گر پڑا زمین پر، جسے کوئی پرندہ اچک لے جائے، اور ان کے اندر ایسا وہ ذلیل اور رسوا ہو چکے تھے اس شرک کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ،
وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو، اپنی وش کو جس شخص نے خدا بنا رکھا ہے، اس کی کیسے ہدایت اور اس کی کامیابی کی امید کی جا سکتی؟ تو ان کے اندر شرک کی بیماری تھی، یعنی بت پرستی کی بیماری ان کے اندر تھی، پتھروں کو پوجا کرتے تھے وہ لوگ، اور ان کے اندر یہ بھی بیماری تھی کہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا اس طرح سے بھی وہ کر رہے تھے کہ انہیں جو چیز ایک پتھر کی عبادت کرتے، اس سے اچھا پتھر آتا اس کو اٹھا کر پھینک کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے وہ۔ اخلاقی گراوٹ تھی ان کے اندر، اور اسی طرح سے ان کے اندر جو بھی خرابی تھی وہ یہ کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لڑکیوں کو غیرت، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا ان کے اندر جو تھی، اس غیرت کی وجہ سے کہ جب لڑکیاں پیدا ہوں گی تو لڑکیوں کو شادی کرنی پڑے گی، اور شادی کرنے کی وجہ سے اپنے داماد کے سامنے ہمیں سر جھکا کر چلنا پڑے گا، یہ تصور اور یہ خیال ان کا تھا، لہذا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے اندر ہم نے 8 بیٹیوں کو، 8 لڑکیوں کو ہم نے زندہ درگور کر دیا، اللہ اکبر، زندہ دفن کر دیا ہم نے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا بدل کیا کروں؟ میں اس کے دفاع کے لیے، یعنی اس چیز کو جو مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا 8 غلام آزاد کرو۔ کہا میرے پاس اتنی صلاحیت تو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ 8 جانور کو اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو میرے بھائیو، ان کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر یہ برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، یہ اخلاقی برائیاں۔ اور دوسری چیز زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جھگڑا، لڑائی ان کی فطرت یا ان کی نیچر میں گویا تھا، بات بات پہ جھگڑا کرتے تھے، اور معمولی سے معمولی چیز پہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور ایسا کہ ایک بار اگر جھگڑے کی شروعات ہو گئی، 2 آدمی کے درمیان ہوا، اور 2 آدمی سے وہ 2 قبیلے کا ہو گیا، 2 قبیلے سے 2 خاندان کا ہو گیا، 2 سماج کا ہو گیا، اس طرح سے یعنی ان کی جھگڑے جو ہے بڑھ جایا کرتے تھے، اور معمولی چیز پہ ان کے جھگڑے کی جو شروعات ہوتی تھی سالوں سال چلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک جھگڑا جو 2 آدمی کے درمیان گھوڑے کے آگے اور پیچھے ہونے کی وجہ سے ہوا، تو کبھی ان کے درمیان، کبھی جانوروں کو پانی پلانے میں آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا، تلواریں نکل جاتی تھی، اور وہ قبیلے والے کو بلاتا، وہ اپنے قبیلے والے کو بلاتا، اس طرح سے 40 سال 50 سال ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے اور لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر، ایسی خرابی کے اندر بھی باقاعدہ طور پر کچھ لوگ سماج کے اندر ایسے شرک کے ماحول میں، کفر کے ماحول میں بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے تھے جو فطرت سلیمہ پر قائم تھے، جن کو حنفاء کہا جاتا تھا، وہ دین حنیف کی پیروی کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ سارا ماحول دیکھ کر ان کو گھٹن محسوس ہوتا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ فطرت ان کو یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر کچھ اللہ کے بندے تھے جن کو یہ چیز بہت خراب محسوس ہوتا تھا اور بہت گھٹن محسوس ہوتا تھا، جن میں سے بعض لوگ تھے جن میں عمرو بن انبسہ، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیا ایمان لائے، اور پہلے بھی یہ فطرت سلیمہ پر یہ قائم تھے۔ اسی طرح سے قس بن ساعد، اور اسی طرح سے زید بن عمرو نفیل، یہ وہ صحابی، یہ وہ ہیں شخص ہیں جو باقاعدہ طور پر جب لوگ اپنے جانوروں کو، اپنے بکروں کو، اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے زید بن عمرو کہ لوگوں تم کیسے ہو کہ اللہ نے اس جانور کو پیدا کیا، اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اللہ اس کو گھاس دیتا ہے، اللہ اس کے لیے گھاس اور پھوس، دنیا کی سب چیزیں اس کے لیے اگاتا ہے، زمین پر کھا پی کر کے وہ اللہ کا اور تیار ہوتے ہیں، اور تم اس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو۔ تو لہذا ایسے ماحول کے اندر جہاں پر چاروں طرف سے شرک ہو، کفر ہو، ایسے ماحول کے اندر جو لوگ فطرت پر قائم ہوتے ہیں،
فطرت کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے اور ان چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کفر کے ماحول میں، غیروں کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ فطرت کی آواز اور فطرت کو سمجھے جانتے اور سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ایسے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ یہی فطرت کی آواز ہے، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے غیر مسلمین ہیں جب ان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو مسجدوں کے پاس آتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے پاس پہنچتے ہیں، نیک بندوں کے پاس دعائیں کرانے کے لیے۔ یہی تو فطرت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر قائم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ہدایت کی جو بات ہے ان تک، ہدایت کا پیغام ان تک پہنچانا۔ تو ابھی تک آپ کے سامنے سیرت سے متعلق باتیں بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آنے والے کلاس سے، آنے والے پروگرام سے باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیدائش اور آپ کی پیدائش سے پہلے کے کچھ حالات سے انشاءاللہ ہماری بات کی شروعات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں الفت، محبت، ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے اور اس پروگرام کو، اس چیز کو خود سننے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے اللہ رب العالمین ہم کو توفیق نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔